اسبغ نے کہا اے معاویہ، قاتلین عثمان کے بہانے کو چھوڑو، تم تو صرف ملک و سلطنت کے طلبگار ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں عثمان کے بارے میں کہ اگر تم عثمان کی مدد اس کی زندگی میں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تم اس طاق میں تھے، اس لیے اس کی مدد کو نہ پہنچے تاکہ اس سلسلے میں تمہیں دنیا کا اقتدار مل جائے۔ تو میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے رسول حق کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے رسول اللہ کو غدیر خم کے دن یہ کہتے سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ کہنے لگا ہاں خدا کی قسم۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں خدا کی قسم، میں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اور کیا ہوا؟ معاویہ نے بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی، اور ایک روایت میں کہ سنیچر کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ کتابیں اندھے ہو چکے تھے معاویہ کے ماننے والے کہ جو معاویہ کہے یہ اسی کو دین سمجھتے۔ اگر جب معاویہ خود شراب پیتا تھا تو بتائیں شام والوں کا کیا حال ہوگا شراب کے معاملے میں؟ جب معاویہ خود ناحق قتل کرنے اور کروانے کا حکم دیتا تھا تو آپ بتائیں کہ شام والوں کا کیا حال ہوگا دین؟ فرماتے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت سبھی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، اور حضرت عمار ابن یاسر دو دو اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، دو دو بیلے۔ وہ ٹائم پہ جو اینٹ تھے، جو بیلے تھے اس وقت، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار ابن یاسر کے چہرے پہ مٹی لگی ہے، اور آپ نے ان کے چہرے سے مٹی جاڑ کے، ان کے بدن سے مٹی جاڑ کے فرمایا کہ افسوس اے سمیہ کے بیٹے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلائیں گے۔ انہوں نے قرآن نیزوں پہ لگایا۔ اب یہ بے غیرتی دیکھیں ان بے غیرتوں کی، قرآن کو نیزے پہ لگایا گیا۔ اور پھر باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چھٹی نشست ہے، اور انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے خصوصاً جنگ صفین کے تعلق سے، جن میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے بخاری کی، سرکار عمار ابن یاسر علیہ السلام کے تعلق سے جو رسول اللہ کا فرمان ہے، تو اسی پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے اہل سنت کی کتابوں سے۔ آج بھی اہل سنت کی ہی معتبر ترین کتابوں سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حقائق پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جنگ صفین سے پہلے کا میں ایک حصہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جنگ صفین ہوئی کیوں۔ جنگ صفین کی جو وجوہات تھی، اصل میں قتل عثمان کا بہانہ تھا کہ عثمان کے قتل کا بدلہ مولا علی سے لیا جائے، یہ صرف بہانہ تھا، بلکہ اصل چیز یہ تھی کہ معاویہ کے دل میں وہ جو بغض و حسد تھا وہ اس قدر باہر آ چکا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اور اس کی خباثت اسے میدان جنگ تک لے کر آئی۔ جنگ صفین سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا۔ وہ خط میں آج نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں جب خطوط کی نشست ہوگی تو اسی میں یہ خط پڑھوں گا، لیکن آج میں اس کا اگلا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جو جنگ صفین کے تعلق سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یہ معاویہ کے سامنے خود مولا علی علیہ السلام کے قاصد نے راز کھولا، اور بڑے بڑے اصحاب کی موجودگی میں، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کی فیلڈ میں اہل سنت کے یہاں عظیم شخصیات میں سے ایک ہے۔
تو یہ بھی اس محفل میں تشریف فرماتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاصد کو بھیجا جنگ صفین سے پہلے۔ کتاب ملاحظہ فرمائے اہل سنت کی کتابوں سے، جو کچھ پڑھوں گا اہل سنت کی کتاب سے پڑھوں گا۔ تذکرۃ الخواص کتاب کا نام ہے، تذکرۃ الخواص، تالیف علامہ سبت ابن جوزی، صفحہ نمبر ہے 96 اور 97، 96 اور 97۔ جب مولا علی علیہ السلام نے صفین سے پہلے خط بھیجا جناب اصبغ بن نباتہ کے ذریعے اپنا قاصد بنا کے انہیں، اور جب وہ خط لے کے وہاں پہ پہنچے تو کیا انہوں نے دیکھا دربار میں؟ اصبغ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب معاویہ کے دربار میں پہنچا تو یہ حالت تھی کہ عمرو بن عاص اس کے دائیں طرف، ذوالقلع اور حوشب بائیں طرف، اور اس کے پہلو میں اس کا بھائی عتبہ ابن عامر، ولید بن عقبہ، عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ دیکھیں یہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، کون لوگ معاویہ کے ارد گرد ہیں؟ عبد الرحمن بن خالد بن ولید اور شرجیل بن سمت، اور اس کے سامنے ابو ہریرہ اور ابو دردہ، نعمان بن بشیر اور ابو امام باہلی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خط معاویہ کے سپرد کیا، وہ جو مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین سے جنگ ہونے سے پہلے بھیجا تھا انہیں قاصد بنا کے، وہ خط وہ کہتے ہیں اصبغ بن نباتہ کہ میں نے معاویہ کے سپرد کیا۔ جب معاویہ نے خط پڑھا تو کہنے لگا کہ علی جو ہیں عثمان کے قاتل ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ اصبغ نے کہا اے معاویہ، قاتلین عثمان کے بہانے کو چھوڑو، تم تو صرف ملک و سلطنت کے طلبگار ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں عثمان کے بارے میں کہ اگر تم عثمان کی مدد اس کی زندگی میں کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تم اس طاق میں تھے، اس لیے اس کی مدد کو نہ پہنچے تاکہ اس سلسلے میں تمہیں دنیا کا اقتدار مل جائے۔ معاویہ غضبناک ہوا، معاویہ کو آگ لگ گئی، اس کی جل گئی۔ اب اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کے غصے کو مزید بھڑکاؤں، اسے اور جلاؤں، تو میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے رسول حق کی قسم دیتا ہوں، کیا تو نے رسول اللہ کو غدیر خم کے دن یہ کہتے سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ کہنے لگا ہاں خدا کی قسم۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں خدا کی قسم، میں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ اب اصبغ بن نباتہ جو مولا علی کے قاصد تھے انہوں نے ابو ہریرہ کو بھی کھری کھری سنا دی، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، پھر تو تم نے اس کے یعنی علی کے، پھر تو تم نے اس علی کے دشمن کو دوست بنا لیا اور اس کے دوست سے دشمنی کاٹ لی۔ تو ابو ہریرہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پس معاویہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی آپ دیکھیں کہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا، واقعہ چوکا ہو گیا، جل کے ایسا لگتا ہے جیسے کالا ہو گیا، اور کہنے لگا اپنے کلام کو روک دو، تم اہل شام کو خون عثمان کا مطالبہ کرنے میں دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ مظلوم ہو کر محترم مہینے میں حرم رسول میں عثمان مظلوم ہو کے تیرے صاحب علی کے سامنے مارا گیا، اور اسی علی نے ہی لوگوں کو ابھارا یہاں تک کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کے ماموں جان ہیں، یہ کس علی کے بارے میں معاویہ کا یہ خیال ہے کہ علی نے خود نے عثمان کو مارا، اور جب عثمان کو مارا جا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا، اسی نے علی نے ابھارا اور علی نے انہیں مروایا۔ قاتل عثمان نعوذ باللہ علی ہے، یہ آپ کے ماموں جان کا خیال تھا۔ ہماری اس سے ذاتی دشمنی نہیں، ہماری دشمنی معاویہ سے اسی لیے ہے کہ وہ مولا علی کا دشمن تھا۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، یہاں تک کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور آج وہی لوگ علی کے اعیان و انصار اور ہاتھ اور پاؤں بنے ہوئے۔ عثمان ایسا نہیں کہ جس کا خون رائے گا جائے، یعنی بیکار جائے۔ پس ذوالقلع، حوشب اور معاویہ بن خدیج نے کہا کہ اے معاویہ، ہم ضرور تیری مدد کریں گے،
یہاں تک کہ تیرا مراد حاصل ہو یا ہم سب قتل ہو جائے۔ پس اسبغ کھڑے ہوئے، جاتے جاتے بھی انہوں نے معاویہ کو بخشا نہیں۔ پھر آپ نے مصرع پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معاویہ، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن کے دل سخت ہے اور تیرا دل ان دلوں میں بدترین دل ہے، بدترین دل۔ تو معاویہ چیخ کر کہنے لگا تو قاصد بن کر آیا ہے یا نفرت پھیلانے؟ پھر اسبغ بن نباتہ عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہے آپ کے معاویہ کا چہرہ۔ اب اگلا حوالہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے معاویہ کی بے دینی، بے ایمانی، اس کا فسق و فجور، اس کا دین سے بے رخی، اس کا قرآن سے بے رخی، یہ سب کچھ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں کہ معاویہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں ایسی صحابیت سے کہ اگر صحابہ اسے کہتے ہیں کہ جو شراب پیے، جو اہل بیت سے بغض رکھے، جو رسول کا فرمان سن کے اپنا چہرہ ٹیڑھا میڑھا کر لے، اگر یہی صحابیت ہے تو توبہ ہے ایسی صحابیت سے۔ اگلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں کہ معاویہ نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی۔ لیجئے اب آپ کے ماموں جان کا ایک اور کارنامہ سنیے۔ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا دی، یہ پرکھ کرنے کے لیے کہ کون ایمان والا ہے اور کون میری اطاعت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ میں جو کہوں گا یہ اسی کو دین سمجھ لیں گے۔ اور کیا ہوا؟ معاویہ نے بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی، اور ایک روایت میں کہ سنیچر کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی صفحہ نمبر 112، اور جس کتاب سے علامہ سبت ابن جوزی نے حوالہ نقل کیا وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، مروج الذہب، جلد اس کی 2 ہے، حصہ 3 اور صفحہ نمبر 57 یہ آپ کے سامنے کہ معاویہ نے بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی صفین میں جاتے وقت۔ اب اتنے اندھے ہو چکے تھے معاویہ کے ماننے والے کہ جو معاویہ کہے یہ اسی کو دین سمجھتے۔ اگر جب معاویہ خود شراب پیتا تھا تو بتائیں شام والوں کا کیا حال ہوگا شراب کے معاملے میں؟ جب معاویہ خود ناحق قتل کرنے اور کروانے کا حکم دیتا تھا تو آپ بتائیں کہ شام والوں کا کیا حال ہوگا دین کے معاملے میں؟ جب معاویہ خود ناجائز مال لوٹتا تھا، جائیداد ہڑپ لیتا تھا، تو آپ بتائیں کہ شام والوں کا، معاویہ کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جب معاویہ خود منبر رسول پہ چڑھ کے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ جب تبرہ کرتا تھا تو مجھے بتائیں کہ شام والے تو پھر چائے سے زیادہ کتلی گرم والا معاملہ ہوگا۔ وہ کتنا زیادہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے ہوں گے شام والوں کا۔ جب حاکم اتنا بیہودہ اور خناس قسم کا ہو تو پھر بتائیں کہ اس کی رعیت کیسی ہوگی۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو اس وقت تقریباً تمام مسلمانوں نے اسے سن ہی لی یا پڑھ ہی لی ہوگی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 2812 صفحہ نمبر 227۔ یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت سبھی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، اور حضرت عمار ابن یاسر 2 اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے، 2 بیلے۔ وہ ٹائم پہ جو اینٹ تھے، جو بیلے تھے اس وقت، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار ابن یاسر کے چہرے پر مٹی لگی ہے، اور آپ نے ان کے چہرے سے مٹی جاڑ کے، ان کے بدن سے مٹی جاڑ کے فرمایا کہ افسوس اے سمیہ کے بیٹے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کم عالم اسلام کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت عمار جس جماعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس جماعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ حق کی جماعت ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔
اور جس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ شیطان کا گروہ ہے، وہ جہنمی گروہ ہے۔ اتنا تو واضح ہو گیا۔ اب خدا کے واسطے آپ اپنے ماموں کی محبت میں رسول اللہ کے فرمان سے اتنا تو نہ پھریں۔ اتنی بے حیائی اچھی بات نہیں ہے۔ صحابہ کا عشق، صحابہ کا عشق تو میاں صحابہ کا عشق رسول اور اہل بیت رسول کے بعد ہے، ان سے پہلے نہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہاں بغض اہل بیت کی وجہ سے صحابہ کا صرف نام لے رہے ہیں معاویہ کو بچانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے مخالف علی کا ساتھ دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کو بھی آپ کچھ نہیں سمجھتے، ورنہ تو رسول اللہ نے بالکل واضح فرما دیا تھا کہ عمار کو وہ جماعت، وہ پوری کی پوری جماعت، اس میں سے 1 2 10 افراد نہیں، جس کے خلاف عمار لڑے گا، عمار کو جو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوں گے۔ میں آپ کو اور خلاصہ کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ جب حضرت عمار کی شہادت ہو گئی، عمار ابن یاسر شہید کر دیے گئے، اور جب معاویہ کے ہاتھ سے بازی نکلتی نظر آئی اور اسے شکست نظر آنے لگی، جب وہ ہارنے لگا، جب اللہ کی فوج نے شیطان کی فوج کو دھول چٹا دی، تو معاویہ نے اپنے صلاح کار سے عمر ابن عاص خناس سے ایک صلاح لی کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا قرآن کو نیزے پہ اٹھایا جائے۔ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا۔ علی اور ہمارے درمیان اب قرآن فیصلہ کرے گا، یہ جنگ نہیں ہوگی، یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے قرآن نیزوں پہ لگایا۔ اب یہ بے غیرتی دیکھیں ان بے غیرتوں کی، قرآن کو نیزے پہ لگایا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس وقت ایک خطبہ دیا۔ میں وہ خطبہ مکمل تو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ طبری جلد 3 حصہ 2 صفحہ نمبر 224۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، جب قرآن نیزے پہ اٹھا اور لوگ مولا علی کے مخالف ہونے لگے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تم اپنے حق و صداقت اور اپنے دشمنوں سے جنگ پر قائم رہو، کیونکہ معاویہ، عمرو بن العاص اور بھی مزید کچھ نام ہیں۔ اگر آپ نام پڑھنا چاہیں تو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولا نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بے دین ہیں، یہ دیندار نہیں اور نہ قرآن پر چلنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے وہ شے نیزوں پر اٹھائی ہے جسے یہ کسی اور وقت ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ انہوں نے صرف اور صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، فریب میں مبتلا کرنے کے لیے قرآن اٹھایا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی فوج سے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جب معاویہ نے جنگ صفین کے ہارتے وقت قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں آخری حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عمار ابن یاسر کی شہادت کے بعد تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ جہنمی گروہ کون ہے اور جنتی گروہ کون ہے۔ اب عمار ابن یاسر کی شہادت پہ ایک من گھڑت تعویل معاویہ نے کی۔ اب یہ صرف تاریخ سے نہیں بلکہ میں حدیث کی کتاب سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، تاریخ طبری جلد 3 حصہ 2 صفحہ نمبر 234۔ دوسری کتاب ہے تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 108 109۔ اور تیسری کتاب وہ ہے کہ جس کی کبھی ملاؤں نے توقع نہ کی ہوگی، یہ مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل کی کتاب۔ حدیث نمبر ہے 6499، اور یہ سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، عربی اردو دونوں انشاءاللہ میں اسکین لگا دوں گا انشاءاللہ۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ جب معاویہ جنگ صفین سے فارغ ہو کر آ رہے تھے تو میں ان کے اور حضرت عمرو بن عاص کے درمیان چل رہا تھا۔ عبداللہ بن عمرو اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا آپ نے نبی کو حضرت عمار کے متعلق یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ افسوس اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا؟ تو عمرو نے معاویہ سے کہا کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تو معاویہ کہنے لگا کہ تم ہمیشہ ایسی ہی پریشان کن خبریں لے کر آنا۔ پریشان کن، اب پریشان کن خبریں کسے کہتے ہیں؟ منحوس خبروں کو۔ اب
عبداللہ بن عمر نے کون سی بات سنائی تھی؟ رسول اللہ کی حدیث، جو کہ میں اس سے پہلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ معاویہ رسول اللہ کی حدیث سن کے اپنا چہرہ بگاڑ لیتا تھا، لیکن یہاں پر تو حد ہو گئی، اس نے اپنا منہ بھی کھولا۔ کیا کہا اس نے؟ رسول کے فرمان کو سن کے کہ تم ایسی منحوس خبریں لاتے رہنا، پریشان کن خبریں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے منحوس خبریں۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے انہیں شہید کیا، عمار کو یہ معاویہ کہتا ہے ہم نے انہیں شہید کیا، بلکہ ان لوگوں نے ہی شہید کیا جو انہیں لے کر آئے تھے۔ یہاں تک مسند احمد ابن حنبل میں روایت ہے۔ اگلا حصہ میں تذکرۃ الخواص سے پڑھنا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 108 اور 109۔ کہتے ہیں کہ ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تم لوگوں نے عمار کو شہید کیا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ عمار سے کہہ رہے تھے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ معاویہ نے یہ بات سن لی تو اس سے کہنے لگا کہ تو ایک بے وقوف بڈھا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بری بات ہمارے پاس لاتا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کے ترجمے میں کیا تھا؟ پریشان کن خبریں، جسے کہتے ہیں منحوس باتیں، منحوس خبریں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کیا ہے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بری بات ہمارے پاس لاتا ہے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ سبت ابن جوزی نے لکھا تذکرۃ الخواص میں۔ کیا کہتا ہے معاویہ رسول اللہ کا فرمان سن کے؟ اب آپ دیکھیں یہ کتنی گندی مثال دی ہے معاویہ نے۔ کوئی نہ کوئی بری بات میرے پاس لاتا ہے جسے اپنے پیشاب میں ڈبائے ہوئے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر کہتا ہے کیا ہم نے عمار کو قتل کیا؟ ہم نے عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جس نے اسے میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ یعنی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ مولا علی کے بارے میں۔ اور ایک روایت میں ہے، سبت ابن جوزی فرماتے ہیں، اگلا حصہ جو مسند احمد ابن حنبل میں نہیں ہے وہ یہاں پہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ پھر جناب حمزہ کو بھی ہم ہی نے قتل کیا ہے نا، کیونکہ جنگ احد میں ہم ہی انہیں لے کر گئے تھے۔ یہ من گھڑت تعویل معاویہ نے کیا کی؟ رسول اللہ کی حدیث سن کے سب سے پہلے کہتا ہے منحوس خبریں، اور معاویہ پھر اس کی من گھڑت تعویل کرتا ہے۔ اس کے دل میں اس حدیث کے متعلق جو آیا اس نے وہ بک دیا۔ کیا بکا؟ عمار کو میں نے مارا، عمار کو تو علی نے مروایا، عمار کا قاتل علی ہے، نہ وہ لے کے آتا عمار کو نہ میں اسے مارتا۔ تو ہم یوں ہی نہیں معاویہ پہ لعنت کرتے۔ یہ ہے منافقت معاویہ کی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ اب آپ چاہے معاویہ کو ماموں مانیں، آپ چاہے اس کے بھانجے بن جائیں، چاہے آپ اسے صحابی کہیں، آپ اسے جنتی کہیں، آپ اسے حق پر کہیں، آپ اسے اجتہادی خطا کرنے والا کہیں، آپ اس کی خطا پہ نیکیاں بانٹتے پھریں، آپ جو کچھ کہیں یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، یہ مورخین اور محدثین اور اماموں کا نہیں۔ جو آپ کا دل چاہے کہیں، لیکن کتابیں کچھ اور کہتی ہے۔ آپ جو بکواس کرتے ہیں معاویہ کے بارے میں، آپ جو معاویہ کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں، معاویہ ہمارا، معاویہ تو معاویہ تمہارا، تمہیں مبارک۔ ہم قرآن اور حدیث کے تحت اہل بیت کے تمام چھوٹے بڑے دشمنوں پہ لعنت کرنے کے عادی ہیں۔ ہماری ذاتی کسی سے دوستی نہیں، ذاتی کسی سے دشمنی نہیں۔ اگر ہم معاویہ پہ لعنت کرتے ہیں تو حرکتیں آپ کے سامنے، جو رسول اللہ کا نہ ہوا مسلمانوں کا وہ ماما بن جاتا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ مولا بحق محمد و آل محمد تمام مسلمانوں کو حق سننے کی، حق کو تسلیم کرنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔